اب ایک بات ذہن میں بٹھانا کہ اللہ کے ہاں سچی توبہ جو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے ایسی مقبولیت عطا فرماتے ہیں، ایسا اپنا قرب خاص عطا فرماتے ہیں، لیکن توبہ سچی ہو۔ قرآن میں کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ تو ہو لیکن سچی پکی ہو۔ ایسا نہیں کہ بھئی صبح کو توبہ کی شام میں ٹوٹ گئی، صبح کو توبہ کی گھنٹے میں ٹوٹ گئی، صبح کو توبہ کی منٹوں میں ٹوٹ گئی، پھر یہ توبہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ توبہ واقعی والی توبہ ہونا چاہیے، پھر واقعی اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، واقعی اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہونا چاہیے، واقعی اللہ سے محبتوں کی جو ہے بنیادیں مضبوط ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بھئی جو ہے ایسی توبہ کی کہ علم غلم توبہ کی ہوئی ہے تو پھر اس توبہ کا کوئی مطلب نہیں، ٹھیک ہے پھر بھی، لیکن جو ہے توبہ کرتے رہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک دن ایسی توبہ مل جائے جو کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اس توبہ پر قائم فرما دے۔ ہوتا ہے نا بھائی، جو آدمی جس چیز کا عادی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسی پر مواظبت عطا فرما دیتے ہیں، اسی عمل کو تقویت دے دیتے ہیں، اسی کے اندر اس کی زندگی گزار دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا موقع آ جائے کہ آپ کو توبہ کرنے کی عادت ہو، بار بار آپ توبہ کر رہے ہوں اور توبہ کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے تو بھی بیڑا پار ہے نا بھائی، بچ گئے نا اپن۔ ارے بولو بچ گئے کہ نہیں بچ گئے؟ بچ گئے الحمدللہ۔ تو عادت جس کی ہوتی ہے وہ ریپیٹڈ وہ چیز ہوتی ہے، اس لیے توبہ کی عادت ڈالو، روزانہ اللہ کے حضور میں گڑ گڑاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ بھی توبہ کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا عائشہ عمیرہ میں توبہ کرتا ہوں، ایک دن میں 70 مرتبہ اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں۔ حضور کو ضرورت تھی کیا؟ بولو۔ ارے وہ تو بخشے بخشائے تھے نا بھائی، ارے تھے کہ نہیں تھے بھائی؟ ایمان نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا؟ بولو۔ حضور کیا تھے؟ بخشے بخشائے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، نہ ماضی کے کوئی گناہ کی ان کے اوپر کوئی کلنک تھا، نہ آئندہ کوئی کلنک ہونے کا اندیشہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے حضور میں دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتے تھے۔ تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بولو ایمانداری سے بولو، کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے حضور گڑ گڑانا، رونا، مانگنا، بیٹھ جانا، ضد کرنا ان کے ساتھ، ان کے علاوہ کون ہے اپنا؟ بولو ہے کیا؟ کوئی نہیں ہے جو معاف فرما دے، کوئی نہیں ہے جو ہمیں درگزر کر دے، کوئی نہیں ہے جو ہمارے نام اعمال میں سے جو ہے خطاؤں کو دور کر سکے سوائے ان کے۔ بس وہی ہیں جو ہمارے گناہوں کو میٹ سکتے ہیں، وہی ہیں جو ہمارے گناہوں کا مداوع کر سکتے ہیں، اس کے بدل نیکیاں دے سکتے ہیں، بس وہی مولا تعالیٰ ہیں۔ عزیزو جان لو، ایک بات اور ذہن میں رکھنا، بعض لوگ جو ہے نا اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو بھی جو ہے محلے میں، گاؤں میں، شہروں میں اس قسم کے واقعات دیکھے گئے۔ ہاں معلوم ہے لو صاحب تم کتنے پانی میں ہے سب بھی معلوم لو، تمہیں کیا پتا کہ اس نے توبہ کی کہ نہیں کی؟ ممکن ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہو اور تم نے اس پر گناہ کا طعنہ مار دیا ہو۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤ گے اس وقت تک تمہاری موت واقع نہیں ہوگی۔ کسی کو تم نے زنا کا طعنہ مارا، کسی کو تم نے جھوٹ کا طعنہ مارا، کسی کو تم نے لالچ کا، حرص کا طعنہ مارا، یا جو بھی گناہ وہ کرتا تھا تم نے اگر اس کا طعنہ مار دیا، اگر اس نے توبہ کر لی ہوئی ہے، اللہ کی قسم وہ گناہ تمہاری طرف پلٹ آئے گا۔ حضور نے فرمایا کہ ترجع الکلمات الیکم، مشکاۃ شریف کی روایت ہے، صحیحین کا حوالہ ہے، پیارے نبی نے فرمایا الفاظ ہو بہو تمہارے اوپر لوٹ کر آئیں گے جب تک تم اس گناہ کو نہ کر لو گے، جب تک اس گناہ کی شرمندگی نہ بھوگ لو گے اس وقت تک تمہاری موت نہیں آ سکتی۔ اس لیے کوئی اگر توبہ کر لیا ہے اس کو آپ تانا نہیں مار سکتے۔ اسلام میں ایسے لاکھوں واقعات ہیں، پھر تم سب کو اوپر انگلی اٹھانا پڑتا، سب سے پہلے صحابہ کے اوپر انگلی اٹھانا پڑتا آپ کو۔ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بولو۔ قرآن مجید میں کیا کہا گیا کہ جب تک نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں آئے اس سے پہلے کی زندگی ان لوگوں کی کیا تھی؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہے نہیں ہے؟ بولو وَإِن كَانُوا، حافظ کون ہے آپ لوگوں میں؟ آپ حافظ ہیں؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صحابہ اکرام کے بارے میں ایک جملہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ لوگ بڑی گمراہی میں تھے، بولے لفی ضلال مبین، بڑی گمراہی میں تھے۔ اب اگر کوئی بول دیا کہ صحابہ ایسے تھے ویسے تھے بولے تو اس کا ایمان غائب ہو جاتا۔ سبحان اللہ بولو۔ صحابہ کے بارے میں اب زبان نہیں کھول سکتے آپ، ماضی میں ایسے صحابہ کرام بھی آپ کو ملیں گے، ایسے واقعات کتابوں میں، احادیث کی کتب میں لکھی ہوئی ہے کہ اپنی بیٹی کو، زندہ بیٹی کو انہوں نے قبر میں دفنایا اور مٹی ڈال کر ان کو بند کر دیا۔ ایسے گناہ بھی ملتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے جہالت میں جو تم نے کیا وہ معاف ہے، اب ایسی غلطی کو تاہی نہ کرو۔ معافی دے دی حضور نے، معافی دے دی، اللہ نے معافی دے دی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو گناہ کے بارے میں، شراب قرآن مجید میں ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس کیا پورے عرب کا مزاج یہ تھا، پورے عرب کا مزاج یہ تھا کہ اپنے گھروں میں شراب ہوتی تھی ان کے پاس۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کیونکہ ہدایت ابھی نہیں آئی تھی، قرآن ابھی نہیں آیا تھا، رسول ابھی نہیں آئے تھے، تو پہلے کیا تھا؟ ضلالت اور گمراہی تھی۔ تو اس وقت میں صحابہ اکرام کے گھروں میں شراب کے بوتلاں رکھے ہوئے تھے، شراب کے مشکیزیں رکھے ہوئے تھے۔ ارے بولو تھے کہ نہیں تھے بھائی؟
شراب کی مشکیزیں رکھے ہوئے تھے. جیسا ہی آیت اتری 3 بھاگوں میں یہ آیت اتاری گئی. پہلی آیت میں یہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ در حالے کہ تم جو ہے نشے کی حالت میں ہو. یہ دوسرے بھاگ میں کہا گیا کہ تم لوگ جو ہے نشے کی چیزوں سے جو ہے تقوی کے خلاف ہے, اس کو استعمال نہ کرو. لیکن تیسرے بھاگ میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. صحابہ اتنے سچے پکے تائب ہو چکے تھے کہ جیسا ہی یہ آیت کانوں میں پڑی, سارے صحابہ نے مدینے کی گلیوں میں اور جو ہے وہ نالیوں میں جو ہے شراب بہائی, تو پورے کئی دن تک جو ہے مدینے کی نالیوں میں شراب بہ رہی تھی, اتنی شراب. لیکن توبہ کی کہ نہیں کی بولو. اب اگر کوئی یہ بولے ہاں معلوم لو پہلے تم کیا کرتے تھے گی ہو, یقین مانو اللہ کی قسم, اگر کوئی کسی کے ماضی کے گناہ پر طعن زنی کرتا ہے, کسی کے گناہ پر طعنہ اٹھاتا ہے جبکہ وہ توبہ کر چکا ہو, اللہ کے حضور مانگ چکا ہو, اللہ کے حضور گڑ گڑا رہا ہو, تو پھر ایسے آدمی کو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ کی قسم وہ ایسے گناہ میں مبتلا ہوگا جس قدر سامنے والے کو ذلیل و رسوا کرے گا اس سے 10 گنا زیادہ اللہ ذلیل و رسوا کریں گے. اس لیے کسی کے اوپر انگلی مت اٹھاؤ. بھائی تمہارے خبر کی تیاری تم کرو, تمہارے اعمال کی تیاری تم کرو. تم دیکھتے کیا ہو کہ تم حضرت رحمت اللہ علیہ فلانا بولتے ہو, لیکن ہزاروں ان میں سے ایسے تھے, لاکھوں ان میں سے ایسے تھے جن کی ماضی کی ادوار میں, ماضی کی زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے گناہوں کی زندگی میں چھوڑا تھا. جب توبہ کی تو پھر ایسا پلٹے کہ پوری دنیا کے لیے نمونہ عمل بن گئے, آیت کے راستہ دکھانے والے بن گئے. ہزاروں ہیں ایسے. اب آپ جو ہے یوٹیوب کھولیے, اس کے اندر دیکھیے ایک پادری ہے, عیسائی پادری, کتنے سال, 55 سال, کتنے سال, 55 سال اس نے پوپ کی زندگی گزاری ہے, پادری کی زندگی گزاری ہے, لوگوں کو بپتسمہ دیا کرتا تھا, فلاں کرتا تھا. یقین مانیے ابھی حال میں اس نے توبہ کی, اور توبہ کرنے کے 1 سال کے اندر 1 لاکھ لوگوں کو اس نے مسلمان کر دیا. یوٹیوب پر موجود ہے, دیکھو آپ, میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں. 1 لاکھ لوگوں کو اس نے توبہ کرائی ہے, اسلام میں داخل کیا ہے. 1 لاکھ لوگوں کو, سب کو لے کر کے مکہ پہنچ گیا. کون ہے؟ پادری ہے. اب اگر آپ یہ بولیں گے ہاں معلوم تم کیا تھے پہلے, نہیں, بس اللہ کے پاس آ گیا, سلنڈر ہو گیا, تمہیں کوئی ضرورت نہیں کہ تم اس کے بارے میں زبان کھولو. بدبختی اگر مقدر کرنا ہے تو بکو جو بکنا ہے, کہو جو کہنا ہے. یقین مانو اللہ کے حضور ذلت و رسوائی کے سوا کوئی بات نہیں ملے گی, چاہے تم لوگوں کی نظروں میں کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو, چاہے تم لوگوں کی نظر میں علامۃ الدہر کیوں نہ ہو, چاہے تم لوگوں کی نظر میں فہامۃ العصر کیوں نہ ہو, چاہے تم لوگوں کی نظر میں بڑے توپ کیوں نہ ہو, اللہ کی نظر میں تم ذلیل کیڑے سے زیادہ کچھ نہیں. کسی کی توبہ پر کسی کو نکیر کرنے کی, کسی کو بولنے کی کوئی ضرورت نہیں. کون کب توبہ کرے گا, کسے بتائے. یہ معاملہ بڑا عجیب ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہے, بندوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. ایک جنگ کا واقعہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کا سنا رہا ہوں, ذرا غور سے سننا, میری طرف توجہ کرنا. حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ کے لیے گئے ہوئے, غزوہ ہے, حضور خود بھی اس جنگ میں شامل ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی ہیں, جنگ لڑ رہے ہیں. ایک جو ہے نا کافر ایک صحابی کے ہاتھ کو لگ گیا, اور صحابی جو ہے اس کی سینے پہ بیٹھ گئے, گردن پہ چاقو رکھ دیے. اب انہیں کیا کرا, ڈر کے جو ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا. انہوں سمجھ گئے کہ انہیں جو ہے نا بدماشی کر رہا, خالی بچنے کے واسطے ایسا کر رہا, جیسا ہی بچیں گا انہیں دوسرے مسلمان بھائیوں کو نقصان پہنچاتا بول کے انہوں جو ہے نا چاقو تھوڑا آگے کھینچ دیا ہوا, اس کا پتہ کٹ ہو گیا, اس کا پتہ کٹ ہو گیا. بہرحال دوسرے صحابہ دیکھے, صحابہ کے درمیان کچھ عناد نہیں رہتا تھا, وہ چاہتے تھے کہ ہر معاملہ حضور تک پہنچے تاکہ ہم جو ہے صحیح بات مل سکے, ہمیں انصاف کی طرف آ سکے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے کلمہ پڑھا تھا, اس کے باوجود انہوں نے چاقو کی نوک آگے کر دی اور جو ہے وہ بیچارہ پار ہو گیا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوا بھیجا صحابی کو, کہا کہ ادھر آؤ. وہ صحابی گئے اللہ کے رسول کے پاس, پوچھا کہ اس نے کلمہ پڑھا تھا. صحابی نے کہا اللہ کے رسول یقیناً اس نے کلمہ پڑھا تھا, میں نے خود سنا ہے, لیکن وہ جو ہے اپنے بچاؤ کی تدبیر میں کلمہ پڑھا, اگر میں اس کو چھوڑتا تو انہیں دوسروں کو نقصان پہنچا دیتا تھا. حضور نے فرمایا کہ تم نے تو ناز مار دیا, تم نے عجیب حرکت کر دی, تم نے کیا اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے, دل سے نہیں پڑھا. سبحان اللہ, عجیب و غریب معاملہ. ارے بھائی فیل ہوتا ہوں گا نا بھائی, کوئی دل سے کر رہا کوئی نہیں کر رہا, مطلب لیکن کچھ نہ, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی باریک بات ہے یہ, اس کا تعلق اللہ سے ہے, دل کا حال تم نہیں جانتے, تم جو ہے خالی اندازہ مت لگایا کرو. ڈانٹ ٹپٹ ہوئی صحابی کی. اب میری بات غور سے سننا, کسی کے دل کے حال سے تم باخبر نہیں ہو, تم علیم بذات صدور نہیں ہو. اللہ کے پاس اس کا مقام کیا ہے, اس کا مرتبہ کیا ہے, اس کی پہنچ کیا ہے, تم کو کیا پتا. ایسے 50 لوگ مل جائیں گے آپ کو جو ہے اللہ کے حضور میں, جن کے توبہ کے بعد اللہ نے بڑے بڑے مقامات ان کو عطا فرمائے. ایک شخص کے بارے میں واقعہ لکھا ہے بنی اسرائیل کے واقعات میں سے, کہ وہاں پر ایک جو ہے نا روزانہ اس کو جو ہے
اس کا نام کفل تھا. اس کو روزانہ ایک عورت کی ضرورت ہوتی تھی, روزانہ ہر دن. پیسہ فل تھا, عیاشی, تعیش پسندی, زندگی میں شراب اور جو ہے زنا, اس سے بھری ہوئی زندگی اس کی. روز کی طرح روزانہ اس کا یہی کام, گندگی میں مبتلا ہونا, فلاں ہونا. پھر اس کے بعد ایک رات آئی, اس کے اندر جو ہے ایک خاتون کے اوپر یہ فریفتہ تھا اور اس کو ہمیشہ بلایا کرتا تھا. وہ خاتون ہمیشہ بولتی تھی کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے, میں تیرے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کروں گی, اللہ کے ڈر میں رہتی تھی. اتفاق سے ایک رات ایسی ہوئی کہ اسے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی, کچھ حاجت آ گئی, کچھ بچے کا مسئلہ آ گیا, کچھ علاج و معالجے کا مسئلہ آ گیا, کچھ پریشانی, کچھ دکھ, کچھ غم ایسے آ گئے کہ اسے پیسے کی ضرورت پڑ گئی, اشد ضرورت پڑ گئی. وہ خاتون مجبوری میں اس کے پاس چلی گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے تم رات گزار لو, ہم تم کو اتنا پیسہ دے دیں گے, اس کا 10 گنا دے دیں گے. اس خاتون نے جو ہے خاموشی اختیار کر لی اور وہاں پر چلی گئی. اور کفل جو ہے اس کے پاس قریب میں بیٹھ گیا اور غلط کاری کے لیے آگے بڑھنا چاہتا تھا کہ وہ ہاتھ اس کے کانپنے لگے, کیونکہ اس نے اللہ سے بغاوت نہیں کی تھی کبھی. جو بغاوت کرتا ہے اسے کوئی ڈر نہیں ہوتا. تو چونکہ اس نے بغاوت نہیں کی تھی اللہ سے, اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے. تو کفل نے کہا کہ خیر تو ہے, تو نے جو ہے اپنی رضامندی سے خوشی سے آئی ہے, تو ڈر کیوں رہی ہے, رو کیوں رہی ہے, پریشان کا ہے, پیسہ مل رہا ہے تجھے. تو اس نے کہا کفل مجبوری میں تو آ گئی ہوں, لیکن اللہ کی نافرمانی سے ڈر لگتا ہے, اللہ کے حضور جواب دہی سے ڈر لگتا ہے. اس نے کہا کیا اتنے اندھیرے میں بھی اللہ دیکھے گا. اس نے کہا کہ اللہ کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہر جگہ ہر ایک کے ساتھ ہے, اور میں اپنی مجبوری اپنی تکلیف میں یہاں آئی ہوں, ورنہ میں جی چاہتا ہے کہ میں گناہ نہ کروں. کفل نے کہا ٹھیک ہے تو رضامندی سے نہیں آئی ہے تو یہ پیسے پکڑ اور چلی جا. وہ پیسے لی اور جو ہے چلی گئی. خدا کی مہربانی کی ابھی وہ سیڑھیاں بھی نہیں اتری, کفل کا انتقال ہو گیا. اس نے کہا کہ اگر تجھے اتنا خوف ہے اللہ تعالیٰ کا تو مجھے بھی اللہ کا خوف ہے, میں بھی اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں, تو چلی جا. پیسے دیے اور اس کو بھیج دیا اور اسے ہاتھ تک نہیں لگایا. حالانکہ روزانہ کی رات اس کی جو ہے عیش پسندی میں, تعیش پسندی میں, زنا کاری میں گزر رہی تھی. ایک دن ایک مخلوق خدا کے لیے دل میں رحم پیدا, اللہ نے توفیق توبہ بھی دی. اسی لمحے اس نے توبہ بھی کی کہ ایسی قسمت اس کی چمکی کہ وہ جو ہے خاتون نیچے بھی نہیں اتری کہ اس کی موت واقع ہو گئی. صبح میں اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے کفل کی مغفرت کر دی ہے. قد غفر اللہ للکفل, اللہ نے کفل کی مغفرت کر دی. یہ واقعات آج سنے تو اپن تھوڑا حیرت کرتے, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, بنی اسرائیل کے زمانے میں اس قسم کے واقعات عام تھے, معجزات عام تھے. عمومی طور پر معجزات دکھائے جاتے تھے, جیسے لاٹھی کا سانپ بن جانا, رسیوں کو نگل جانا, سمندر میں راستہ بنا دینا, پہاڑوں میں مار کے پانی نکال دینا. اس قسم کے لاکھوں واقعات انہوں نے دیکھے تھے. تو اس قسم کے واقعے پہ آج حیرت ہو سکتی ہے, جب حیرت نہیں ہو سکتی. تو بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے کہ اس وقت میں کفل کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا, تو اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے کفل کی مغفرت کر دی ہے. سبحان اللہ, اللہ بڑی عجیب شان والے ہیں صاحب. کسی کا آپ جو ہے یہ نہیں کرنا. سب سے پہلے تو توبہ نہیں کرتے. اگر کوئی کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کی ہمت افزائی کرو, اس کی جستجو کرو, اس کے ساتھ جو ہے اس کو جو ہے آگے بڑھانے کی کوشش کرو, اس کی ٹانگ پکڑ پکڑ کے کھینچتے ہیں, پتہ ہے میاں تم کون سے حمام کے ننگے ہو. یہ عام لوگوں کا تو چھوڑ دو, بعض جو ہے جو اہل اللہ کی صحبت میں نہیں رہنے والا اہل این طبقہ ہے, ان کی زبان پر بھی میں نے یہ باتیں سنی ہیں. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے.